افریتی ڈائن کے آصیب نے جمشید کو ہوش میں آتا دیکھا تو اپنی ڈراؤنی آواز میں بولا، ملیچ انسان، آخر تم میرے قبضے میں آ گئے۔ میں افریتی کے حکم پر تمہیں کلش دیوتا کے آگے قربان کر رہا ہوں۔ تیرا خون دیوتا کی صدیوں کی پیاس بجھائے گا۔ اور آصیبی سائے نے جھک کر خنجر کی نوک جمشید کی گردن کے ساتھ لگا دی اور اونچی آواز میں منتر بولنے لگا۔ 10-12 مرتبہ منتروں کا جاپ کرنے کے بعد وہ جمشید کے پاس بیٹھ گیا۔ خنجر کو جمشید کی شہ رگ پر رکھ کر ایک چیخ بلند کی اور زور زور سے خنجر اس کی گردن پر چلانے لگا۔ جمشید نے دہشت کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس نے اپنی موت کو قبول کر لیا تھا، لیکن اب ایک عجیب کرشمہ ہوا۔ آصیبی سایہ جمشید کی گردن پر خنجر پھیر رہا تھا، مگر خنجر اس کے گلے پر ایسے پھر رہا تھا جیسے جمشید کی گردن پتھر بن گئی ہو۔ آصیبی سائے نے جھنجھلا کر خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور پوری طاقت سے جمشید کے پیٹ میں گھونپنے کی کوشش کی، مگر خنجر جیسے کسی چٹان سے ٹکرا کر اس کے ہاتھ سے دور جا گرا۔ آصیبی سائے نے غضبناک ہو کر خنجر کو اپنی گرفت میں لیا اور جمشید کے جسم پر جگہ جگہ مارنے لگا، مگر جمشید کا سارا جسم جیسے چٹان کی طرح پتھر کا ہو گیا تھا۔ خنجر کی کسی ضرب نے جمشید کے جسم کو معمولی سا زخمی بھی نہیں کیا تھا۔ آصیبی سائے نے کھڑے ہو کر غضبناک آنکھ سے جمشید کی طرف دیکھا۔ جمشید بھی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ کلمہ پاک کے ورد اور بزرگ کی دعا نے اسے بچا لیا ہے۔ آصیبی سائے نے چیخ مار کر خنجر کا بھرپور وار جمشید کی کھلی آنکھ پر کیا، لیکن جمشید کی آنکھوں کے اوپر جیسے پتھر کی سل کا غلاف سا کسی نے چڑھا دیا تھا۔ خنجر کی نوک جمشید کی آنکھوں میں گھسنے کے بجائے جیسے پتھر کی سل سے ٹکرا رہی تھی۔ آصیبی سائے نے اپنا ڈراؤنا چہرہ اٹھا کر کلش دیوتا کے بت کی طرف دیکھا اور دونوں بازو پھیلا کر چلایا، کلش دیوتا کی جے ہو۔ یہ ملیچ کالا جادو کیا کرتا تھا۔ کالے جادو کے منتر سے اس نے اپنا جسم پتھر کر لیا ہے، پرنتو یہ تیری بھیٹ ہے، تیرے چرنوں میں اس کا بلیدان ضرور ہوگا۔ میں اس پر گنگا کے پوتر جل کا یوگ کروں گا، جس سے اس کا کالا جادو اتر جائے گا اور میں اسے تیرے چرنوں میں قربان کر دوں گا۔ آصیبی سائے نے کوئی منتر پڑھ کر زمین پر پڑے جمشید پر پھونکا اور جمشید کا جسم ایک بار پھر دھوئیں کی لہر بن کر وہیں سانپ کی طرح بل کھانے لگا۔ آصیبی سائے نے اسے اٹھا لیا اور اپنے نوکیلے دانتوں والا منہ کھول کر اسے منہ میں ڈال کر نگل گیا۔ اس کے فوراً بعد آصیبی سایہ بھی دھوئیں کی لہر بن کر غائب ہو گیا۔ آصیبی سایہ جمشید کو اپنے جسم کے اندر جذب کرنے کے بعد اسے وہاں سے لے کر پورب کی سمت روانہ ہو گیا، جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان گنگا کا دریا بہتا تھا۔ وہاں ایک گھاٹ تھا۔ گھاٹ کی ایک جانب پہاڑی ٹیلے کے دامن میں درختوں میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا مندر تھا، جس کو گنگا میاں کا مندر کہتے تھے۔ یہ گمنام سا چھوٹا مندر تھا جہاں کبھی کبھی وہاں سے گزرتا کوئی مسافر تھوڑی دیر رک کر پوجا پاٹ کر لیا کرتا تھا۔ مندر میں گنگا میاں کی ایک پتھر کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، ہر طرف ویرانی برس رہی تھی۔ آصیبی سایہ جمشید کو لے کر اس مندر میں آ گیا۔ مندر کے نیچے ایک زیر زمین کوٹھڑی بنی ہوئی تھی، جہاں کبھی مندر کا کوئی پجاری رہا کرتا ہوگا۔ اب یہ کوٹھڑی بھی مندر کے ساتھ ہی ویران ہو چکی تھی۔ دریا کنارے چھوٹا سا گھاٹ تھا، جہاں کبھی کبھار ہی کوئی کشتی آ کر لگتی تھی۔ ایک آدھ مسافر اترتا تھا اور جنگل میں کسی طرف کو چل دیتا تھا۔ آصیبی سایہ اس ویران مندر کی زیر زمین کوٹھڑی میں آ گیا۔ یہاں آتے ہی وہ اپنے بھیانک آصیبی روپ میں ظاہر ہو گیا۔ اس نے اپنا پورا منہ کھول کر اپنا ہاتھ اپنے منہ کے اندر ڈالا اور جمشید کو باہر نکال لیا، جو سیاہ دھوئیں کی بل کھاتی لہر کی شکل میں تھا۔ آصیبی سائے نے کوٹھڑی کے کونے میں پڑے ہوئے ایک مٹی کے مٹکے کو اٹھا کر اپنے سامنے رکھا۔ مٹکے کے اوپر جو ڈھکنا پڑا تھا اسے اٹھایا اور جمشید کو، جو دھوئیں کی لہر کی شکل میں تھا، مٹکے کے اندر ڈال کر مٹکے کو ڈھکنے سے بند کر دیا۔ اس کے بعد آصیبی سائے نے ایک منتر پڑھ کر مٹکے پر پھونکا اور بولا، کلش دیوتا کے منتر کی شکتی زبردست ہے۔ گنگا میاں، یہ کلش دیوتا کی بھیٹ ہے۔ جب تک میں واپس نہ آؤں یہ مٹکے سے باہر نہ آنے پائے۔ یہ کہہ کر آصیبی سایہ غائب ہو گیا۔ مٹکے کے اندر بند جمشید اگرچہ دھوئیں کی لہر کی شکل میں تھا،
لیکن اس کا ذہنی شعور اس دھوئیں کی لہر کے اندر بیدار تھا۔ اس نے آسیبی سائے کی آواز سن لی تھی۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس کو ایک مٹکے میں بند کر دیا گیا ہے اور آسیبی سایہ گنگا میاں کا کوئی خاص چلہ کرنے گیا ہے، جس کے بعد وہ اسے دوبارہ انسانی روپ میں لا کر کلش دیوتا کے منحوس بت کے آگے قربان کرنے کی کوشش کرے گا۔ جمشید کے ذہن میں یہ خوف ضرور تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چلے کے اثر سے اس پر بزرگ کی دعا کا اثر زائل ہو جائے اور آسیبی سایہ اسے ہلاک کر ڈالے۔ وہ نیا مسلمان ہوا تھا، اس کے ایمان میں اتنی پختگی نہیں آئی تھی اور آتش پرست ذہنیت کے غالب آ جانے سے کسی لمحے اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا تھا۔ آسیبی سایہ ویران مندر سے نکل کر آتش پرستوں کے قدیم قبرستان میں زمین کے اندر افریتی ڈائن کے غار میں آ گیا، جہاں افریتی ڈائن اپنی لمبی گردن میں پھانسی کا پھندا لٹکائے پتھر کے چبوترے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آسیبی سائے نے افریتی ڈائن کے آگے 3 بار اپنا سر جھکایا اور بولا، ماتا، تیرے حکم پر میں نے تیرے دشمن کو کلش دیوتا پر قربان کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس ملیچ نے کالے جادو کے اثر سے اپنا جسم پتھر کر لیا۔ میں اسے گنگا میاں کے مندر کی کوٹھڑی میں بند کر آیا ہوں اور گنگا میاں کے جل منتر کا چلہ کرنے سے پہلے تیری آگیا یعنی اجازت لینے آیا ہوں۔ افریتی ڈائن کے حلق سے دبی دبی ڈراؤنی آوازیں نکلنے لگیں۔ اس نے کہا، اس ملیچ پر ایک مسلمان بزرگ کی دعا کا اثر ہے، گنگا میاں کے جل کے منتر کے چلے سے بھی یہ اثر ختم نہیں ہوگا۔ آسیبی سائے نے کہا، ماتا، تو دنیا کے سارے کالے جادوگروں کی ماتا ہے، مجھے حکم دے کہ میں تیرے دشمن کو کس طرح ہلاک کروں۔ اس وقت وہ میرے قبضے میں ہے۔ افریتی ڈائن نے اپنی لمبی گردن میں پڑے ہوئے پھندے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اس کے لیے تمہیں ناگ ماتا کے غار میں جا کر 2 راتوں کا چلہ کرنا ہوگا۔ دوسری رات کی صبح کو تمہیں ناگ ماتا کالی ناگن کی راکھ دے گی۔ وہ راکھ لا کر تم میرے دشمن اور کلش دیوتا کی بھینٹ عامل جمشید کے جسم پر چھڑک دینا۔ اس کے بعد وہ عام انسان کے جسم میں واپس آ جائے گا اور اس پر سے بزرگ کی دعا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی وقت یہاں سے ناگن ماتا کے غار کی طرف روانہ ہو جا۔ آسیبی سائے نے جھک کر افریتی ڈائن کے چرن چھوئے اور غائب ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں سے 1000 میل جنوب میں دریائے کاویری کے جنگل والی ناگن ماتا کے غار میں نمودار ہو گیا۔ ناگن ماتا کے غار میں سینکڑوں ہزاروں چھوٹے بڑے سرخ، زرد اور سیاہ سانپ رینگ رہے تھے۔ ایک دیوار پر ناگن ماتا کی مورتی لگی تھی، جس کا جسم عورت کا اور سر سانپ کا تھا، جس کا پھن اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ آسیبی سائے کو دیکھ کر ناگن ماتا 3 مرتبہ پھنکاری۔ آسیبی سائے نے ہاتھ باندھ کر کہا، ہے ناگن ماتا، میں تیرا سیوک افریتی ڈائن کے کہنے پر تیرا چلہ کرنے آیا ہوں، مجھے اجازت دے۔ ناگن ماتا کا سر آگے پیچھے 2 بار ہوا اور اس نے ہلکی سی پھونکار ماری۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ناگن ماتا نے آسیبی سائے کو اپنا چلہ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ آسیبی سایہ وہیں بیٹھ گیا اور ناگن ماتا کے منتروں کا جاپ کرنے لگا۔ اس دوران بے شمار سانپ آسیبی سائے کے جسم سے لپٹ گئے تھے اور اس کے جسم پر رینگ بھی رہے تھے اور اسے ڈس بھی رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے ناگن ماتا کے منتر پڑھنے شروع کیے، سارے کے سارے سانپ اس کے جسم سے اتر گئے۔ دوسری طرف جمشید دھوئیں کی شکل میں گنگا میاں کے ویران مندر کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں مٹی کے مٹکے میں بند پڑا تھا۔ اس نے 1-2 بار دھوئیں کی لہر کی شکل میں مٹکے سے باہر نکلنے کے لیے زور مارا، مگر بہت جلد اسے محسوس ہو گیا کہ اس کے لیے مٹکے سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ وہ خدا کو یاد کر کے صبر و شکر کر کے بیٹھ گیا۔ جب اس ویران مندر کے باہر رات ہو گئی اور پہاڑی ٹیلے تاریکی میں ڈوب گئے تو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ صبح ہی سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ جب رات آدھی گزر گئی تو بادلوں میں بجلیاں چمکنے لگی اور بادل گرجنا شروع ہو گئے۔ اس وقت ایک کشتی دریا کے گھاٹ پر آ کر لگی اور اس میں سے ایک جوگن اتری اور ٹیلے کے دامن میں واقع گنگا میاں کے ویران مندر کی طرف چلنے لگی۔ جوگن عورت کی عمر 25-30 برس کے درمیان تھی۔ اس کے لمبے بال شانوں پر کھلے ہوئے تھے۔ اس نے گہرے زرد رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، کانوں میں پیتل کی مندریاں تھیں اور گلے میں کالے منکوں کی مالائیں تھیں۔ ہاتھ میں پیتل کا ڈول لیے وہ ہری اوم کا جاپ کرتے ویران مندر کی طرف چلی جا رہی تھی۔
جس وقت وہ مندر کے کھنڈر بنے ہوئے دروازے کے پاس آئی تو بارش شروع ہو گئی۔ جوگن مندر کی ڈیوڑی میں داخل ہو کر دیوار میں بنی ہوئی مورتی کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ یہ جوگن شیو بھگوان کی پجارن تھی جو تباہی اور بربادی کا دیوتا ہے۔ شیو بھگوان کا ایک خفیہ منتر ہے جس کا نام گپت منتر ہے۔ اگر شیو بھگوان کا کوئی پجاری 21 راتیں اپنے ارد گرد آگ جلا کر اس گپت منتر کا جاپ کرے تو ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق وہ امر ہو جاتا ہے، نہ اسے موت آتی ہے اور نہ اس کا دوسرا جنم ہوتا ہے۔ اس جوگن نے 21 راتیں ایک جنگل میں آگ کے درمیان بیٹھ کر 21 راتیں گپت منتر کا جاپ کیا تھا، اور اب اپنے چلے کا آخری چرن پورا کرنے کے لیے گنگا ماتا کے ویران مندر میں آئی تھی۔ جوگن نے اپنا ڈول سامنے رکھ لیا، اس میں گنگا جل تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ایک خاص قسم کی بو محسوس کی۔ اس نے اس بو کو پہچان لیا، یہ پاتال کی خوفناک بدروحوں کی بو تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور مندر کی چھوٹی سی کوٹھڑی کو چاروں طرف دیکھا۔ اسے وہاں کوئی شے دکھائی نہ دی۔ جوگن نے آنکھیں بند کر لی اور الوپ منتر کا جاپ کیا۔ یہ وہ منتر تھا جو ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق جوگیوں کو غیبی بدروحیں دکھاتا تھا۔ الوپ منتر کے جاپ کے بعد جوگن نے آنکھیں کھولیں تو اسے ایک سایہ سا نظر آیا جو دیوار کے ساتھ حرکت کرتا ہوا غائب ہو گیا۔ جوگن اٹھ کر دیوار کے پاس آ گئی۔ وہاں ایک تاریک زینہ نیچے مندر کی خفیہ کوٹھڑی میں اترتا تھا۔ بدروحوں کی مخصوص بو اسی زینے میں سے آ رہی تھی۔ جوگن زینہ اتر کر نیچے زیر زمین کوٹھڑی میں آ گئی۔ یہاں کونے میں مٹی کا وہ مٹکا پڑا تھا جس میں جمشید کو دھوئیں کی شکل میں آسیبی سائے نے بند کر رکھا تھا۔ جوگن نے آگے بڑھ کر مٹکے کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ جیسے ہی اس نے ڈھکنا اٹھایا، اندر سے دھوئیں کی ایک لہر نکل کر مٹکے کے اوپر ہی چکر لگانے لگی۔ الوپ منتر کے جاپ کی وجہ سے جوگن نے دھوئیں کی لہر میں ایک انسان کو صاف دیکھ لیا۔ یہ انسان جمشید تھا۔ جمشید نے بھی جوگن کو دیکھ لیا تھا۔ وہ خوش ہوا کہ آسیبی سائے کی قید سے آزاد ہو گیا ہے اور اب وہ وہاں سے کسی بھی طرف نکل جائے گا، لیکن بہت جلد اس پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ کسی جادو کے شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے اور مٹکے کے اوپر چکر لگاتے ہوئے اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس دوران جوگن ایک خاص انداز سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک نیا خیال، ایک نئی ترشنا یعنی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ جمشید کے دھوئیں کو دیکھتے ہی وہ جان گئی تھی کہ اس انسان کو اپنے قبضے میں کر لے تو خونی آسیب خود بخود اس کے قبضے میں آ جائے گا، اور وہ امر ہونے کے علاوہ 3 لوک یعنی زمین کے اندر، زمین سے باہر اور آکاش کے دیوتاؤں کی سب سے بڑی طاقت والی جوگن بن جائے گی۔ اسی لمحے جوگن نے اپنے دماغ میں ایک خطرناک منصوبہ بنا لیا اور مٹکے کے اوپر چکر لگاتے دھوئیں کی لہر کی طرف گھور کر دیکھا اور بولی، اے منش یعنی انسان، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ میں جانتی ہوں تمہیں کسی نے اپنے طلسمی منتروں میں جکڑ رکھا ہے، مگر گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اس طلسمی منتروں کے چکر سے آزاد کر رہی ہوں۔ جمشید جوگن کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا جمشید نے اسے سن لیا تھا، اور وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ آخر اسے خونی آسیب اور افریتی ڈائن کے آسیبی سائے سے نجات ملنے والی ہے، مگر وہ بول نہیں سکتا تھا۔ مٹکے کے اوپر دھواں بن کر گردش کرتے ہوئے جوگن کو مدد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جوگن بڑی شکتی کی مالک تھی۔ 10 برس تک وہ اجودھیا کے جنگلوں میں شیو بھگوان کی تپسیا کرتی رہی تھی۔ جوگن نے زمین پر سے مٹی کی چٹکی بھری، اس پر خفیہ الوپ منتر پھونکا اور مٹی گردش کرتے ہوئے دھوئیں پر پھینک دی۔ اسی لمحے جمشید اپنی انسانی شکل میں ظاہر ہو کر سامنے آ گیا۔ اس نے جوگن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، نیک دل جوگن، مجھے واپس انسانی شکل میں لا کر تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اسے میں ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ جوگن نے آنکھیں سکیڑ کر جمشید کا بھرپور جائزہ لیا اور بولی، میں نے اپنا انسانی کرتوے یعنی فرض ادا کیا ہے۔ جمشید جوگن کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا اور جوگن کو احسان مند نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جوگن نے اسی وقت مٹی کے مٹکے کو توڑ ڈالا اور جمشید سے کہا، تم ایک بڑے خطرناک آسیب کے قبضے میں تھے، میں نے مٹکا توڑ دیا ہے، اب وہ خطرناک آسیب تمہیں دوبارہ کبھی اپنے قبضے میں نہیں کر سکے گا۔ جمشید بولا، جوگن دیوی، یہ جگہ کون سی ہے؟ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔
جوگن نے بڑے غور سے جمشید کی طرف دیکھا، وہ بھلا کیسے اس کو چھوڑ سکتی تھی؟ ایسا انسان جس پر خونی آسیب کا سایہ ہو، قسمت والی جوگی اور جوگن کو ملتا ہے۔ خونی آسیب کے لکش یعنی اثرات کو جوگن صاف طور پر جمشید کے جسم کے اندر دیکھ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے جمشید کے جسم میں سے بدروحوں اور خاص طور پر خونی آسیب کے سائے کی بو آ رہی تھی۔ جمشید نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری اس سے بھی زیادہ خوفناک مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ جوگن نے کہا، تم اپنے گھر کیسے جاؤ گے؟ جس خونی آسیب نے تمہیں مٹکے میں بند کر رکھا تھا، وہ اس مندر کے باہر تمہیں پھر سے پکڑنے کے لیے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ صرف میری شکتی کی وجہ سے وہ مندر میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کر رہا۔ جمشید پریشان ہو گیا، کہنے لگا، جوگن دیوی، پھر میں کیا کروں؟ میں کیسے اس آسیب کی قید سے چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ جوگن نے کہا، اس کا علاج میرے پاس ہے، مگر ابھی تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے الگ ہوئے تو خونی آسیب تمہیں وہیں دبوچ لے گا۔ جمشید نے گھبرا کر کہا، نہیں نہیں دیوی، میں تم سے الگ نہیں ہوں گا، مگر اپنے بھگوان کے لیے مجھے کسی طرح اس خونی آسیب سے نجات دلاؤ۔ جوگن بولی، چنتا نہ کرو، میں تمہیں اس خونی آسیب سے ہمیشہ کے لیے بچا لوں گی، میرے ساتھ اوپر آ جاؤ۔ جمشید تو جوگن کا بے دام غلام ہو چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا ہوا تھا کہ جو عورت اسے مٹکے سے باہر نکال کر پھر سے انسانی شکل میں واپس لا سکتی ہے، وہ اسے خونی آسیب سے نجات بھی دلا سکتی ہے۔ وہ اتنی مصیبتیں بھگت چکا تھا کہ اب جوگن کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اوپر مندر کی کوٹھڑی میں آ گیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ بوسیدہ دیوار میں کسی دیوی کی مورتی لگی ہوئی تھی۔ کوٹھڑی کا دروازہ غائب تھا اور باہر بارش ہو رہی تھی اور شام کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جمشید نے جوگن سے پوچھا، دیوی، کیا یہ بھارت کا ملک ہے؟ جوگن نے کہا، یہ بھارت کا ملک ہے اور یہاں سے منگلا ٹیم شہر 20 کوس دور ہے۔ جمشید نے کہا، جوگن دیوی، جہاں تم نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے کہ مجھے پھر سے انسانی شکل دے دی ہے، وہاں ایک مہربانی یہ کرو کہ مجھے کسی ایسے شہر تک پہنچا دو جہاں سے بھارتی پنجاب کو ریل گاڑی جاتی ہو، میں وہاں سے خود ہی پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ جوگن خاموش اور گہری نظروں سے جمشید کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، سب کچھ ہو جائے گا، چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی رات کا وقت ہے، باہر میंہ برس رہا ہے، دن نکلتے ہی ہم یہاں سے نکل پڑیں گے۔ اس وقت جمشید کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے جوگن سے کہا، مجھے بڑی سخت پیاس لگ رہی ہے۔ جوگن نے ڈول اس کے آگے کر دیا اور بولی، اس میں گنگا جل ہے، یہ پی لو۔ جمشید سمجھ گیا کہ ڈول میں گنگا دریا کا پانی ہے، مگر وہ اسے پیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ جوگن نے کہا، ڈرو نہیں، یہ پوتر جل ہے، پاک صاف ہے۔ جمشید نے تھوڑا سا پانی پی لیا اور ڈول نیچے رکھتے ہوئے کہنے لگا، جوگن دیوی، آسیب کا سایہ پاکستان میں تو میرا پیچھا نہیں کرے گا۔ جوگن نے جواب میں اسے تسلی دی اور کہا، میں تم پر بدروحوں کو دور کرنے کا ایک منتر پھونک دوں گی، اس کے اثر سے تمہیں کبھی کوئی بدروح یا کسی آسیب کا سایہ تنگ نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر شیو جی کے استھان پر پوری رات جاپ کرنا پڑے گا۔ جمشید بولا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ شیو جی کا استھان کس جگہ پر ہے؟ جوگن نے کہا، یہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تمہیں انسان کے روپ میں لائی ہوں تو اب بدروحوں اور آسیبی سایوں سے بھی مکتی یعنی نجات دلا دوں گی۔ جمشید دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے جوگن کی شکل میں اس کی مدد فرمائی ہے۔ کچھ دیر کے بعد بارش رک گئی۔ جوگن اس آدمی یعنی جمشید کو جتنی جلدی ہو سکے شیو کال کے استھان پر لے جا کر اس کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے ہاتھ لگی ہوئی سونے کی چڑیا کہیں اڑ نہ جائے۔ ابھی تک جمشید آزاد تھا۔ جوگن اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے الوپ منتر کے اثر سے خونی آسیب وہاں سے جا چکا ہے اور اب وہ جمشید کو دوبارہ اپنے قبضے میں نہیں کر سکتا۔ اس نے محض اس خیال سے جمشید کو یہ کہہ دیا تھا کہ خونی آسیب اس کی طاق میں ہے اور اگر وہ اکیلا باہر نکلا تو خونی آسیب اسے دبوچ لے گا کہ وہ اس ڈر کے مارے جوگن کے ساتھ لگا رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود جوگن کو خطرہ تھا کہ یہ شخص کہیں فرار نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب باہر بارش بند ہو گئی تو اس نے جمشید سے کہا، میںہ برسنا بند ہو گیا ہے،
کیوں نہ ہم اسی وقت یہاں سے نکل کر شیو جی کے استھان کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جمشید خود بھی یہی چاہتا تھا تاکہ جتنی جلدی ہو سکے وہ پاکستان جانے سے پہلے خونی آسیب اور افریتی ڈائن کی آسیبی سائے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اس نے کہا، بڑا اچھا خیال ہے دیوی جی، میں تیار ہوں۔ وہ جوگن کے ساتھ ویران مندر سے نکل آیا۔ باہر صرف ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بڑی اندھیری بھیگی ہوئی رات تھی۔ جوگن جمشید کو اپنے ساتھ لیے چل رہی تھی۔ ان کی دونوں جانب جنگلی جھاڑیاں اور درخت تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں پر سے گزر رہے تھے۔ جمشید کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ اس علاقے میں سردی نہیں تھی۔ درختوں میں سے نکل کر وہ سیاہ چٹانوں کے درمیان آ گئے۔ سیاہ چٹانیں زمین سے باہر آ کر کسی بھوت پریت کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ جوگن نے چلتے چلتے جمشید سے کہا، آگے دریا کا گھاٹ ہے، وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی کشتی مل جائے گی۔ جمشید نے کوئی جواب نہ دیا تو جوگن نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا، تم ڈر تو نہیں رہے؟ جمشید کو ایک ڈر سا ضرور لگا ہوا تھا، مگر وہ اسے جوگن کے آگے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، بالکل نہیں۔ اندھیرے میں اسے جوگن کی آنکھیں کسی ناگن کی آنکھوں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کے بدن میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ دریا کے گھاٹ پر آ گئے۔ گھاٹ پر ایک جانب چھوٹی سی کشتی لگی ہوئی تھی۔ جوگن نے آگے بڑھ کر کشتی کی رسی کھول دی اور جمشید سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ جمشید کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جوگن بھی بیٹھ گئی۔ کشتی میں صرف ایک ہی چپو تھا۔ جوگن چپو چلانے لگی۔ کشتی آہستہ آہستہ دریا کی سکون سے بہتی ہوئی لہروں پر کنارے سے ہٹنے لگی۔ کنارے سے کافی دور جا کر کشتی دریا کے بہاؤ کے ساتھ آگے کی طرف بہنے لگی۔ دریا کا پاٹ چھوٹا تھا۔ دوسرے کنارے چھوٹی بڑی پہاڑیاں تھیں۔ جوگن خاموشی سے چپو چلا رہی تھی اور کشتی کو دریا کے وسط میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہاڑی ٹیلوں میں ایک دو موڑ گھومنے کے بعد دریا کھلی جگہ پر نکل آیا۔ جوگن کشتی کو آہستہ آہستہ بائیں کنارے کی طرف لا رہی تھی۔ بائیں کنارے پر ایک جگہ اس نے کشتی کو کنارے پر لگا دیا۔ اس نے جمشید سے کہا، یہاں سے شیو جی کا خفیہ استھان زیادہ دور نہیں۔ جمشید بھی جوگن کے ساتھ کشتی سے اتر پڑا۔ اس نے بھیگتی ہوئی رات کی تاریکی میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اسے کہیں بھی دور دور تک کوئی روشنی جھلملاتی دکھائی نہ دی۔ اس نے جوگن سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے دیوی؟ جوگن نے کہا، تم یہ سب کچھ کس لیے پوچھ رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ ایک طرف اونچے گھنے درختوں کی قطار کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلے کی جانب چلی گئی تھی۔ جوگن اسی طرف جا رہی تھی۔ درختوں کے درمیان تنگ سا راستہ بنا ہوا تھا۔ وہ اس راستے پر چل رہے تھے۔ جمشید خاموش تھا، اس خیال سے کہ جوگن کو برا لگے گا، اور وہ اس سے کچھ پوچھ نہیں رہا تھا۔ آگے ٹیلے کی چڑھائی شروع ہو گئی۔ ٹیلے کی چڑھائی زیادہ دشوار نہیں تھی۔ ٹیلے کی ڈھلان کو بارش میں بھیگی ہوئی جھاڑیوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ جوگن کہنے لگی، یہ کالے چھتر والا ٹیلا ہے۔ اس ٹیلے کے اندر شیو جی کا استھان ہے۔ ٹیلے کی ڈھلان پر ایک جگہ پتھر کی ٹوٹی پھوٹی تنگ سیڑھیاں ٹیلے کے اندر اترتی تھیں۔ جوگن نے کہا، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ جمشید جوگن کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیوں میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ دیوار پر ہاتھ رکھ کر اتر رہا تھا۔ جہاں سیڑھیاں ختم ہوتی تھیں وہاں ہلکی روشنی تھی۔ جمشید نے نیچے آ کر دیکھا کہ وہ کالے کالے ستونوں والا ایک دالان ہے، جس کے درمیان میں 5-6 کالے مٹکے ساتھ ساتھ رکھے ہیں۔ ان مٹکوں کے منہ پتھر کی سلوں سے بند ہیں۔ ابھرے ہوئے پتھروں کی سیاہ دیوار پر کسی ڈراؤنی مورتی نے اپنا سر باہر نکالا ہوا ہے اور اس کی سرخ زبان نیچے تک لٹک رہی ہے۔ جمشید پر خوف سا طاری ہونے لگا، مگر اس نے اپنے خوف کو جوگن پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ جوگن نے جمشید کی طرف دیکھا اور بولی، اس مٹکے کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ جمشید اس کے حکم کی تعمیل میں ایک مٹکے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جوگن نے کہا، یہاں میں تمہاری خاطر شیو جی کا وہ چلا کروں گی جس کو کرنے کے بعد میرے منتر پھونکنے سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدروحوں اور خونی آسیب سے آزاد ہو جاؤ گے۔ جوگن لمبی زبان والی مورتی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مورتی کی زبان پر اس نے 3 بار ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر پھیرا اور واپس آ کر جمشید کے سامنے بیٹھ گئی۔ مٹکا ان دونوں کے درمیان میں تھا۔ ان کی بائیں جانب دیوار کی طاق میں ایک دیا جل رہا تھا۔
جس کی پر اسرار دھیمی روشنی میں جوگن کا چہرہ بڑا عجیب سا لگنے لگا تھا۔ جوگن نے کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں انہیں مت کھولنا۔ جمشید نے آنکھیں بند کر لیں۔ جوگن نے کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر پڑھتے پڑھتے کبھی اس کی آواز اونچی ہو جاتی اور کبھی دھیمی پڑ جاتی۔ دالان میں حبس ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے میں سردی نہیں پڑتی تھی اور دالان چاروں طرف سے بند تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جمشید کو گرمی محسوس ہونے لگی۔ وہ یہی سمجھا کہ یہ وہاں جو حبس ہے اس کی وجہ سے ہے، لیکن جب اس نے اپنے جسم میں گرمی کی ایک لہر گردش کرتی ہوئی محسوس کی تو وہ کچھ گھبرا گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا کہ ایسا کیوں ہے۔ کہیں جوگن نے اس کے ارد گرد آگ تو روشن نہیں کر دی۔ پھر اسے خیال آ گیا کہ جوگن نے اسے آنکھیں کھولنے سے منع کیا ہے۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ گرمی کی لہر نے اس کے سارے بدن کو گرم کر دیا، مگر یہ گرمی قابل برداشت تھی۔ جوگن منتر پڑھتے پڑھتے جمشید کے چہرے پر پھونکے مارنے لگی۔ ان پھونکوں کی وجہ سے اس کے جسم کی حرارت ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گئی۔ جب گرمی اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولنا چاہیں، مگر اس کی آنکھیں نہ کھل سکیں، جیسے بند حالت میں ہی آنکھیں پتھر ہو گئی ہوں۔ اس نے بولنا چاہا، مگر جب اس پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ اس کی آواز بھی بند ہو گئی ہے تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے بیٹھی جوگن کو بتانا چاہا کہ اس کی آنکھیں اور آواز بند ہو چکی ہے، مگر وہ اپنے ہاتھ بھی نہ ہلا سکا۔ اسی لمحے جوگن نے منتروں کا جاپ بند کر دیا اور جمشید کو مخاطب کر کے کہا، اب نہ تمہاری آنکھیں کھلیں گی، نہ تم بول سکو گے۔ میں نے تمہیں ساکت کر دیا ہے، تم میرے قبضے میں ہو۔ اس وقت جمشید پر یہ ہولناک راز کھلا کہ یہ جوگن کوئی شیطانی بدرو تھی، جس نے اپنے کسی شیطانی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنے منتروں کے طلسم میں جکڑ لیا ہے۔ جمشید کا دل اندر ہی اندر مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ وہ سوائے خدا کے حضور دعا مانگنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے روشن ضمیر بزرگ کے الفاظ یاد آ گئے۔ انہوں نے کہا تھا، تم پر ایک اور مصیبت نازل ہونے والی ہے، مگر اس دنیا میں تمہارے گناہوں کی سزا کا آخری مرحلہ ہوگا یہ۔ جمشید کچھ نہیں جانتا تھا کہ مصیبت کا یہ مرحلہ کتنا لمبا ہوگا اور کب اور کہاں ختم ہوگا۔ اس نے اسے اپنے مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا اور پتھر کا بت بنا اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ وہ چاہتا بھی تو اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ جوگن نے ڈول میں سے گنگا جل کا چلو بھرا، اس پر کوئی منتر پڑھ کر پھونکا اور پانی جمشید کے چہرے پر زور سے پھینک دیا۔ جیسے ہی جمشید کے چہرے پر پانی کا چھینٹا پڑا، وہ غائب ہو گیا۔ جوگن نے جھک کر دیکھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے جمشید بیٹھا ہوا تھا وہاں ایک چھوٹا کالا سانپ بالکل بے حس و حرکت پڑا تھا۔ جوگن نے اپنے سر کے اوپر کھلے بالوں کا جوڑا بنا لیا اور سانپ کو اٹھا کر جوڑے کے اندر اچھی طرح سے جکڑ کر چھپا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ سانپ اس کے الوپ منتروں کے زبردست طلسم کے اثر میں ہے اور ذرا سی بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جوگن نے لمبی زبان والی ڈراؤنی مورتی کو ماتھا ٹیکا اور گنگا جل کا ڈول ہاتھ میں لے کر شیو استھان کے غار سے باہر نکل آئی۔ باہر ٹیلے کی ڈھلان پر بھیگی ہوئی رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جوگن پہاڑی کی ڈھلان پر سے اتر کر دریا کی طرف چل پڑی۔ دریا پر گھاٹ کے قریب اس کی کشتی ایک طرف کنارے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ کشتی میں سوار ہو گئی اور کشتی دریا کے بہاؤ کی لہروں کی طرف چل پڑی۔ جمشید کالے سانپ کی شکل میں جوگن کے بالوں کے جوڑے میں جکڑا ہوا تھا، مگر اس کا جسم بے حس ہو چکا تھا۔ صرف اس کا ذہن بیدار تھا اور وہ دیکھ بھی سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے جوڑے کے بال تھے، مگر ان کے درمیان سے وہ دیکھ سکتا تھا۔ اسے چپو چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ جوگن اسے سانپ کے روپ میں تبدیل کرنے کے بعد کشتی میں سوار ہو کر کسی طرف لے جا رہی ہے۔ کچھ دور جا کر دریا میں سے ایک چھوٹی ندی نکل کر دائیں جانب جنگل میں چلی گئی تھی۔ جوگن نے کشتی دریا میں سے نکال کر ندی میں ڈال دی۔ وہ بھیگی ہوئی رات کی تاریکی میں کشتی چلا رہی تھی۔ جوگن نے جمشید کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر وہ شکتی، وہ طاقت آ چکی ہے جس نے اسے امر بنا دیا ہے، اور اس کے عقیدے کے مطابق وہ موت کی گرفت سے نکل گئی ہے۔ لیکن
3 لوگ کے اوتاروں کی سب سے بڑی پجارن اور دیوی بننے کے لیے ابھی اسے ایک اور چلہ کرنا تھا۔ اسی مقصد کو لے کر وہ جمشید کو اپنے ساتھ لیے جا رہی تھی۔ جہاں ندی جنگل میں ایک موڑ گھوم جاتی تھی، وہاں آ کر جوگن کشتی کنارے سے لگا کر اتر پڑی اور جنگل میں چلنے لگی۔ یہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ درختوں کی شاخیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ جوگن ان درختوں کے نیچے جھک کر جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے درخت کے قریب آ کر رک گئی۔